الایمان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ قرب قیامت میں ایمان جو ہے اس کو سنبھالنا ایسے مشکل ہو جائے گا جیسے کہ ایک تیز ہوا چل رہی ہو اور اس میں ایک چراغ اس کو لے کر جانا ہے، گویا کہ اتنا ایمان سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو دیکھتے ہوئے وہ ہوا سے کیا مراد ہے اور شمع سے کیا مراد ہے؟ ہوا سے مراد یہ ہے کہ ہر طرف حبس اور فتنے، لڑائیاں، جھگڑے، فساد، دین سے دوریاں، دین سے محبت نہیں، اللہ اور اس کے رسول سے برائے نام محبت، وہ چیز ہوگی کہ جو صرف ایک برائے نام چیز ہوگی۔ اصل میں وہ چیز ہے کہ جو دل کے اندر اس پر پختہ یقین ہو۔ اب جیسے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے، مسلمان ہوئے، تب آپ نے حدیث پاک میں ان کا حال پڑھا ہوگا کہ ان کی کیفیت کیسی تھی۔ بالغرض آج میں جو مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ایسا وقت آ جائے کہ کوئی اسلام کا دشمن، کوئی ایمان کا اور کوئی دین کا دشمن آپ کے سر پر پستول رکھ دے اور زبردستی آپ سے یہ کہلوانے کی کوشش کرے کہ بھئی اسلام چھوڑ دے، اللہ کو چھوڑ دے، یہ کہہ دے کہ اللہ ایک نہیں اللہ دو ہے، اور یہ کہہ دے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی نہیں ہے بلکہ اس کے بعد بھی نبی ہے، تو آیا ایسے وقت میں کیا کیا جائے؟ آیا کہ اس کے کہنے پر اپنی جان بچائی جائے یا ایمان کو بچایا جائے؟ یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ اگر ایمان کی کیفیت ایسی ہو کہ بندہ ڈاواں ڈول نہ ہو، ایمان کی کیفیت ایسی ہو کہ ڈاواں ڈول نہ ہو، تو پھر وہیں پر کہہ دینا چاہیے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی آخری ذات ہے، اس کے بعد کوئی نبی نے نہیں آنا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اگر انسان ڈاواں ڈول نہیں ہے، جیسے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو آپ کے پاؤں میں رسیاں ڈال کر آپ کو گھسیٹا جاتا تھا، مکہ کی گلیوں میں آپ کو زبردستی گھسیٹا جاتا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن تشریف لائے، تو جب آپ احد کہہ دیتے نا تو وہ اور زیادہ آپ کو تکلیف دیتے تھے، جو مکہ کے مشرکین تھے زیادہ تکلیف دیتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق گزرے تو کہا کہ اے بلال، اگر تو دل کے اندر احد کہہ لے تو اللہ تعالیٰ انہ علیم بذات الصدور، وہ تو سینوں کے راز کو جاننے والا ہے، آپ کو تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، دل کے اندر کہہ دو تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو۔ مگر حضرت بلال کا جو ایمان تھا وہ اتنا پختہ تھا کہ جتنا ستاتے تھے اتنی اور اللہ کی آواز نکلتی تھی، اتنی اور وحدہ لا شریک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت تھی وہ اور نکلتی تھی۔ اس کے برعکس اگر ہمارے موجودہ زمانے میں دیکھا جائے تو یہاں پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جیسے آج کل ہمارے کمزور ایمان ہے، اگر آپ کے سر پر کوئی پستول رکھ دے اور آپ کو یہ کہہ دے کہ بھئی اللہ احد ایک ہے یا دو ہے، تو اس وقت ایمان یہ ہے کہ آپ دل کے اندر یہ کہیں کہ یا اللہ آپ ایک ہیں، آپ ایک ذات ہیں، آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات آخری ذات ہے، اس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ تو اگر آپ ظاہری الفاظ سے اسے کہہ بھی دے کہ ہاں ٹھیک ہے یار آپ مجھے چھوڑ دو، اللہ ایک نہیں اللہ دو ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ بندے کا ایمان نہیں ضائع ہوگا، کیونکہ اصل کی چیز کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اب دیکھو جتنے بھی منافقین ہیں، عبداللہ بن ابی بظاہر تو کلمہ پڑھتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا تھا، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک بھی کہتا تھا، مگر تھا منافق، بظاہری الفاظ کا اعتبار نہیں ہے۔ ایسی صورت میں جب ایسی صورت آ جائے کہ جب جان کا خطرہ ہو تو پھر بظاہری جو الفاظ ہے اس کا اعتبار نہیں ہوگا، اعتبار اندر کی ایمان کا اعتبار ہوگا۔ اندر آپ نے یہ پختہ ارادہ کرنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات آخری ذات ہے،
آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، کسی رسول نے نہیں آنا، ولی آ سکتا ہے مگر نبی نہیں آ سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ذات ہے، آپ ایک ذات ہے، یکتا ذات ہے، تو پھر آپ کا اپنا ایمان بچا لیں، کیونکہ یہ پھر کیا ہو جائے گا، جیسے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب جیل میں تھے، آپ کو قاضی نے جیل میں ڈالا، تو آپ کے سامنے ایک آدمی نے کہا کہ مار دیتے، کہا یہ زہر کا پیالہ پیو، بہت مارتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انکار کرتے تھے کہ میں نہیں پیوں، پھر مارتے تھے۔ ایک دن پوچھا کہ آپ اتنی مار کھاتے ہو تو ایک بار ہی زہر کا پیالہ پی لو تاکہ آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ بڑا سنہری لفظ کہا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر دیکھو تم مارتے ہو، اس پہ مجھے اجر ملتا ہے، تمہیں گناہ ملتا ہے، اور اگر یہ زہر کا پیالہ میں پی لوں گا تو یہ خودکشی میں آ جائے گا۔ ظاہر بات ہے، دیکھو زہر کا پیالہ پی لیا تو یہ کس میں آ گیا؟ خودکشی میں آ گیا، جس نے اپنی جان کو کیا کیا؟ خود ختم کیا۔ تو یہ ایسے مسائل ہے کہ جس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، اور بالخصوص ایمان جو ہے، ایمان اس کا تجدید کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ لوہے کا زنگ ختم ہو جاتا ہے، مگر جو دل کا زنگ ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ دل کا زنگ اتارنے کے لیے کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمے کی تجدید کی جائے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں غور و فکر کی جائے، دین اسلام میں زیادہ سے زیادہ سوچ و فکر کی جائے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کا ایمان تازہ رہتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الہ العالمین جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں اپنے ایمان کو یا اللہ فتنوں سے بچانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین یہ جو بابرکت کلمہ ہے یا اللہ کلمہ طیبہ جب عالم رضا ہو، آخری وقت ہو، یہ بابرکت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہماری زبان پر جاری و ساری فرما۔ الہ العالمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، آمین برحمتک۔